حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں پھینکا گیا تھا؟ ناظرین، اس ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں پھینکا گیا تھا اور آپ علیہ السلام اس آگ سے کیسے محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو دین حق کی دعوت دی اور اس کے بعد کیا ہوا، اور اہل بابل کے بتوں کو توڑنے کا واقعہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالوں کے جوابات کی جانب بڑھیں، حسب روایت ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں، اور نیت باندھ لیں کہ آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، یہ ویڈیو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر ہماری تحقیقی اور تفصیلی ویڈیوز کی دوسری قسط ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے پر اپنی پہلی قسط اس عنوان سے ریلیز کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بازار میں بت کیوں بیچتے تھے۔ اس ویڈیو کو یوٹیوب ناظرین نے خوب سراہا اور پسند کیا۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جو ویڈیو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعے کو بیان کریں گے جو سب سے زیادہ مشہور ہے، جس کے لیے شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال نے لکھا ہے: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ہے ابھی۔ آتش نمرود میں سیدنا ابراہیم کے عشق کا جو امتحان ہوا، اس کے ذکر سے پہلے ہم آپ کو پہلی قسط کا خلاصہ بتاتے ہیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو میں موجود معلومات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلی قسط میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ابتدائی تعارف کروایا گیا اور بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کتنی بار اور کس مقام پر آیا ہے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کون کون سے نام سے پکارا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے خاندان اور اس وقت کے حکمران نمرود کا تعارف بھی کروایا گیا، جس میں اس خواب کا بھی ذکر ہے جو آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے نمرود نے دیکھا اور اپنی ریاست کی تمام نومولود بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس قتل عام سے کس طرح بچایا، اور آپ علیہ السلام کی بتوں سے بیزاری کا واقعہ بھی بتایا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اپنے باپ دادا کی بت پرستی اور بتوں سے بیزار سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اہل بابل کے بتوں کا کیا حال کیا اور پھر آتش نمرود تک کیسے پہنچے۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بازار میں اپنے بتوں کو کھلم کھلا برا بھلا کہا اور اس کی شکایت آپ علیہ السلام کے بت پرست، بت تراش اور بت فروش والد تک پہنچی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بتوں کی توہین سے منع کیا۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد آزر کو دین حق کی دعوت دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ مریم میں بیان کیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے 45 تک کا ترجمہ ہے: اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی تھا، جب وہ اپنے باپ سے کہا: اے میرے باپ، تو کیوں پوجتا ہے ایسے کو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے، نہ تیرے کچھ کام آ سکتا ہے۔ اے میرے باپ، بے شک مجھے وہ علم حاصل ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں، تو آپ میری تابعداری کریں، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے، پھر شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ ان آیات مبارکہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تمام آداب فرزندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے والد سے احسن گفتگو کی اور دین حق کی طرف بلایا۔ اس نرمی اور پیار کے باوجود آزر کو عقل نہ آئی اور وہ دین حق کی دعوت قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا اور سخت لہجے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹنا اور دھمکی دی۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے آزر کا جواب بھی بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 46 کا ترجمہ ہے: آزر نے کہا: اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا۔ جب آپ علیہ السلام کے مشرک باپ نے دعوت حق کا یہ جواب دیا تو آپ علیہ السلام نے کیا کہا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 47 میں یوں کیا ہے: ابراہیم نے کہا: تیری سلامتی رہے، اب
میں اپنے رب سے تیری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو یہ سوچتے تھے کہ پتھر کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر بنائے گئے مجسمے اور بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں، یہ تو خود ہی بے بس ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص اور مقرب بندے کی مدد فرمائی۔ سورہ انعام میں رب کریم نے اس مدد کا ذکر اس طرح کیا ہے، اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب رات نے اس پر اندھیرا کیا تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرے گا تو میں ضرور گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہی میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا اے میری قوم، میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ سب سے یکسو ہو کر میں نے اپنے منہ کو اسی کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں۔ ناظرین، ایک دفعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم کسی تہوار کو منانے کے لیے شہر سے باہر اکٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس تہوار میں بلایا، لیکن وہ ان لوگوں کی بت پرستی کی وجہ سے بیزار تھے، اس لیے ان کے ساتھ نہ گئے۔ جب ساری قوم تہوار منانے کے لیے شہر سے چلی گئی تو شہر میں صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی رہ گئے۔ ایسے میں انہیں موقع مل گیا کہ وہ اپنی قوم کی سب سے بڑی عبادت گاہ میں پڑے بتوں کو توڑ سکیں۔ لوگوں کی غیر موجودگی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں کلہاڑا لے کر داخل ہوئے، جہاں ان کی قوم نے میلے پر جانے سے پہلے ان بتوں کو تیار کیا تھا، اور ان کے سامنے طرح طرح کی اجناس بطور نظر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 91 سے 93 تک کا ترجمہ ہے۔ وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس گیا، پھر کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بولتے نہیں؟ پھر وہ بڑے زور کے ساتھ دائیں ہاتھ سے ان کے توڑنے پر پل پڑا۔ جیسا کہ ان آیات مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں پڑے بتوں کو توڑ دیا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب تمام بت ٹوٹ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا اور گھر واپس چلے گئے۔ شام کو جب آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تہوار منا کر واپس آئے تو حسب روایت سب سے پہلے اپنے خداؤں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سب کے سب اوندھے پڑے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ان میں کوہرام مچ گیا اور وہ اس شخص کو تلاش کرنے لگے جس نے ان کے خداؤں کو پاش پاش کیا۔ قرآن کریم میں حکم ہے کہ جب اہل بابل نے بتوں کو توڑنے والے کی تلاش شروع کی تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ کام ابراہیم کا ہی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارے خداؤں سے بیزار پھرتا ہے۔ لوگوں کی اس گواہی پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا گیا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مشرک قوم کو جواب دیا، یہ سب ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر وہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ جب ان کی قوم نے یہ جواب سنا تو محفل میں کھڑے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور سر نیچے جھکا کر کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں۔ لوگوں کا یہ جواب سن کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی قوم کو سمجھایا کہ جو اپنی مدد نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، وہ تم لوگوں کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ ایک ہی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ توحید کا درس سن کر ان مشرکوں کو اور غصہ آیا اور انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس جرم کی سزا دینے کا فیصلہ کیا تاکہ آئندہ کوئی بھی بتوں کی بے حرمتی کا نہ سوچے۔ سورہ صافات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے کہا ابراہیم کے لیے ایک مکان بناؤ، پھر اس کو آگ میں ڈال دو۔ پس انہوں نے اس سے داؤ کرنے کا ارادہ کیا، سو ہم نے انہیں ذلیل کر دیا۔ ناظرین، جیسا کہ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی سزا تجویز ہوئی اور اس پر عمل درآمد کے لیے نمرود نے بڑی خندق کھودنے کا حکم دیا جسے قوم کے لوگوں نے مقدس کام سمجھ کر کیا۔ جب خندق بن گئی تو اس میں لکڑیاں ڈالی گئیں جس کے لیے لوگوں نے اپنے خداؤں کے نام پر لکڑیاں نظر بھی کی۔ جب خندق لکڑیوں سے بھر گئی تو اس میں آگ لگائی گئی
جب آگ اپنے عروج پر پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ کر اس آگ میں پھینکا گیا۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے تمام مشرک اکٹھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ سورہ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے کہا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ قصص الانبیاء میں حضرت منہال بن عمرو رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 یا 50 دن ٹھہرے اور انہوں نے فرمایا، میں نے ان دنوں سے اچھی زندگی نہیں گزاری اور میری تمنا رہی کہ میری پوری زندگی اسی کی طرح ہو جائے۔ ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم آپ کو اس سلسلے کی اگلی اقساط میں بتائیں گے۔ انبیاء اللہ کی حیات مبارکہ اور حالات و واقعات پر ہماری دیگر تحقیقی اور تفصیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کریں یا پھر ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبیوں کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اور میرے علم میں اضافہ کرے۔ ہمیں اسی طرح دینی علم سیکھنے اور جاننے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔